رفت شاہین صاحبہ سے بریک سے قبل بات کر رہے تھے, مجھے بریک لینی پڑی. سے سم تھنگ اباؤٹ SIFC, کس طرح لگتا ہے آپ کو؟ اچھا انیشیٹو ہے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھا انیشیٹو ہے. اس سے ہمارے ملک میں بیرون ملک سے جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے وہ آنے میں مدد ملے گی, اور ان کے جو ایک میجر ایلیمنٹ ہے کہ ہم نے کس کس سطح پر جا کے جو سرمایہ کاری آ رہی ہے اس کو یہاں پر پاکستان میں استعمال کرنا ہے. اس میں جو سب سے جو ایک خوشائن بات مجھے نظر آتی ہے کہ اس میں جو سب سے پہلے ایک اس کا کلو بنایا گیا وہ یہ ہے جی کہ آپ یہاں پر اس چیز کے اندر سرمایہ کاری نہیں کر سکتے جس سے پاکستان مزید قرضوں کے بوجھ سے لے آ جائے. تو یہ میرے خیال سے یہ بھی خوشائن بات ہے کہ اس چیز کو سب سے پہلے نظر میں رکھا گیا. اس کے علاوہ پھر انہوں نے جو لائف سٹاک کو ہم نے توجہ نہیں دی تھی, یہ بھی اس میں جی بالکل ہے. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ جو ابھی اس وقت ہماری ملک کی معیشت جن چیزوں سے لڑ رہی ہے اس میں میرے خیال سے بجلی کا سب سے پہلے انہوں نے بجلی کو بڑی اچھی توجہ دی کہ کون سے منصوبے ہیں جس وقت پاکستان میں بجلی کے اوپر ان کا کام ہونا چاہیے. پھر انہوں نے علاقائی سطح پہ جا کے یہ طے کیا کہ کون کون سی انڈسٹریز ہیں جن کے اندر کام ہونا چاہیے. تو جو اس طرح کے جو ان کے پوائنٹس تھے آئی تھنک سو کہ ابھی جو جہاں پر ہمارا پاکستان جہاں پر رک چکا ہے کہ وہاں سے معیشت جو ہے اس کی وجہ سے فلرش نہیں کر پا رہی, تو انہوں نے ان پوائنٹس پہ بڑا اچھی نظر ثانی کی. ٹورزم کے حوالے سے مجھے جب موقع ملتا ہے, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے میں خود بھی ٹورسٹ ہوں, مجھے بہت زیادہ ٹورزم اکثر جاتا رہتا ہوں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ٹورزم میں اتنا پوٹینشیل ہمارے ملک میں موجود ہے کہ اگر ہم اس پہ کام کریں تو اس کے دور رس نتائج مرتب ہو سکتے ہیں؟ اور لارجسٹ ٹورسٹ جو ہمارا ارائیول ہوا کرتا تھا 80s 90s میں, وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ناردرن ایریاز میں کتنی بیوٹی ہے, کتنی جو آپ دیکھیں کہ اٹریکشن ہے. ناردرن ایریاز کو چھوڑیں, ہمارے پاس دنیا کی سب سے پرانی تہذیب ہڑپا موہنجو موجود, وہ تو اب ہمارا ڈیفینیٹلی ریلیجس ٹورزم ہے نا. اور دیکھیں پھر بدھزم, اس کی دریافت, اور اس کا یہاں پر اتنا بڑا ان کا ایک علاقہ ہے جس کے اندر آپ کو پتا ہے چائنیز اس وقت دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. اگر ان کو ہم اس طرف متوجہ کریں تو ہماری تو سیاحت میں کہتی ہوں 100% ہماری معیشت کے لیے. اچھا بعض اوقات یہ سیاست کی بھین بھی چڑھ جاتا ہے. اب جو ہمارے خیبر پختونخوا ہے, خیبر پختونخوا میں جو ٹورزم کے حوالے سے جو اٹریکشن موجود ہے, جہاں ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے, پھر ہم مالاکنڈ سوات کی بات کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن خاص طور پر ہمارے بہت ہی قریب اب ایک نیا ایک ایریا ایکسپلور ہونے جا رہا ہے, موسیٰ کا مسلح, اور اس کے ساتھ ساتھ کھنڈا پیک اور اسی طرح پلیجا وغیرہ. اس کے لیے کافی حد تک میرے خیال میں سڑک پہ بھی کام جاری ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ٹورزم کی طرف زیادہ توجہ, اور جو آپ کے ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز بھی ایون جو ہیں وہ بھی اب ٹورزم کے ذریعے جو ہے اکانومی جنریٹ کر رہی ہیں, اور اب مین جو ہب جو ہے ان کا اکانومی کا وہ یہی ہے. بالکل ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ اس پہ 100% یہاں پر پاکستان میں کام ہونا چاہیے. اور میں صرف میں ایک علاقے کو نہیں دیکھتی کہ KPK, میں چاہتی ہوں پورا پاکستان, پورے پاکستان میں ہمارے پاس ہماری قدیم عمارتیں ہیں, ہمارے جو تہذیب ہے, ہماری جو ثقافت ہے وہ دیکھنے لائق ہے. تو اس لیے صرف ایک علاقے کو نہیں, ہمیں پورے پاکستان کے اوپر اس وقت فوکس کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ وٹاکڑی کا علاقہ ہے بلوچستان میں جہاں پہ ڈائناسورس کا جو ہے وہ ڈھانچہ ملا تھا. بالکل ایسے کوہ سلیمان نظر انداز ہو رہا ہے. بالکل نظر انداز, سب سے خوبصورت میں کہتی ہوں خوبصورت ترین جگہ ہے کہ وہاں پر شیرانی کا جو علاقہ ہے خاص طور پر جو کوہ سلیمان کے ساتھ منسلک ہے, پھر یہ فورٹ منرو کی پہاڑی کا پورا سلسلہ اس کے ساتھ جڑتا ہے. بالکل اگر آپ ایک دفعہ بلوچستان کے انٹیریئرز کی طرف چلے جائیں تو آپ وہاں دیکھیں کہ وہ آبشاریں ہیں, وہ جگہ ہیں کہ ابھی کسی نے ایکسپلور تک نہیں کی. تو یہ تو اب پھر آپ دیکھیں جیسے ہمارے ناظرین جو ہے وہ دیکھ کے بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ جب ہم شیرانی کی بات کرتے ہیں, جوب کی بات کر رہے ہیں, اور پھر ہم وٹاکڑی کی بات کر رہے ہیں, پھر ہم چٹک کی بات بھی کریں گے, تو بلوچستان بھی پوٹینشیل رکھتا ہے. اون ایسے نہیں ہے کہ نادن ایریات, بلوچستان صرف خشک کوساروں پر مشتمل نہیں ہے, آبشاروں ندی نالوں پر بھی ہے, سنگلاخ پہاڑیوں پر بھی ہے. بالکل ایسی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں دیکھی گواہ ہوں. جی دیکھیں.